السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگے دوہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے یہ وہی ضابطۂ حیات ہے
جو آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے نبی کائنات اور رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا. اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطہ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطہ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے. مگر صدحیف ایسے ضابطہ حیات کی موجودگی کے باوجود نہ تو ہمیں ہماری دنیا ہی کامیاب نظر آتی ہے اور نہ ہی آخرت بنتی نظر آتی. یعنی مسلمان کہلانے والے کی بدنصیبی کی انتہا ہے کہ اس قوم کو جس کو بدو کہا جاتا تھا، جہل سمجھا جاتا تھا، ان پڑھ قوم سمجھی جاتی تھی، جب اس نے اس سے تعلق پیدا کیا تو ایسا انقلاب آیا کہ کائنات کے بڑے بڑے پڑھے لکھے ان کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنے میں فخر کرتے ہیں. یہ ان کی بات ہے جن کو بدو کہتے تھے، ان پڑھ، جہل مطلق. جب قرآن سے تعلق پیدا ہوا تو ایسے فاضل بن گئے کہ اپنے علم پہ فخر کرنے والے بھی ان کے محتاج بن گئے، اس لیے کہ قرآن کو دل و جان سے جانا اور مانا، قرآن کو سمجھا، سمجھنے کی کوشش کی، اس کو پایا اور حرز جاں بنایا. نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کے سر پہ کامیابیوں کا وہ تاج رکھا کہ نہ ان سے پہلے کسی کے سر پہ وہ جچتا تھا اور نہ آج تک کسی کے سر پہ ایسا تاج جچا ہے. تاریخ اٹھائیں اور آ کے تاریخ کو الٹیں پلٹیں، پہلی قوموں پہ نگاہ ڈالیں، آج تک کی قوموں پہ نگاہ ڈالیں تو احساس ہوتا ہے کہ قرآن سے تعلق رکھنے والے لوگوں جیسے لوگ نہ پہلے تھے نہ اب ہیں، اور نظر آتا ہے قیامت تک بھی نہیں ہوں گے. لیکن وہ جو قرآن سے تعلق رکھتے ہیں ایک کامیاب و کامران زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ نے قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کی ہے. اس مقام پہ بھی اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو بندہ اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لیتا ہے، مشکلات، مصائب، آلام، تنگیاں، تکلیفیں، اللہ ان سے اس انسان کو نجات دے دیتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے. اور جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے کامیابی کے لیے اور کسی عمل کی اس کو ضرورت نہیں رہتی، اس لیے کہ خوف خدا سب کچھ اس سے خود کروا لیتا ہے. ایمان کے باوجود، کلمہ توحید و رسالت پڑھنے کے باوجود، اللہ کے نبی سے عشق و محبت کے دعوے کرنے کے باوجود، روزانہ قرآن پڑھنے کے باوجود اگر قرآن کے احکامات پہ عمل نہیں تو اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں. قرآن اس کے دل میں انقلاب پیدا کرتا ہے، اس کو ہیرو بناتا ہے جو احکامات قرآن پہ غور کرتا ہے.
جو احکامات قرآن کو پیش نگاہ رکھتا ہے، جو صرف پڑھ دیتا ہے، عربی پڑھ دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ بڑا مسلمان ہے، یہ کوئی بات نہیں۔ یتق اللہ، آج ہم مصائب میں پڑے ہوئے، ہر طرف مصیبتیں امٹ امٹ کی آ رہی ہیں، پریشان ہیں، خوف زدہ ہیں، لیکن نکلنے راستہ کوئی نہیں۔ کہاں جائیں؟ کس کو ہاتھ ماریں؟ کس کو تھامیں؟ کس کا دامن پکڑیں؟ کیوں کر ان حالات سے نجات مل سکتی ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بد نصیبو، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، دل میں جھانکو۔ اگر تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو تمام مصائب سے اللہ تمہیں نجات دے دیں۔ ہم جانتے ہیں ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، یہ آیت کب اتری ہے اللہ کے نبی پہ؟ ایک شخص آتا ہے، عوف بن مالک، اللہ کے نبی کافر میرے بیٹے کو اٹھا کے لے گئے، اور جو ظلم و ستم تکلیفیں اسے برداشت کرنا پڑتی ہیں جو میرے کانوں تک پہنچتی ہیں، میرے آقا میں تو بڑا پریشان رہتا ہوں۔ رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عوف صبر کر، اللہ کی طرف دیکھ، اللہ کی طرف توجہ دے، اللہ کا بن جاؤ، اللہ تمہارے مصائب دور کر دے گا، تیرے بچے کی تکلیفیں بھی دور کر دے گا، جلد و وقت آ جائے۔ راوی کہتا ہے کہ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے کہ عوف کا بیٹا آ گیا، اور آیا کس شان سے کہ اس کے پاس ایک لمبا چوڑا ریوڑ ہے بکریوں کا، گلہ بکریوں کا۔ وہ بیٹا کافر کی قید میں، اور آتے ہوئے اتنی ساری بکریاں، کہا اللہ نے نجات کی راہ بنائی، جب میں آ رہا تھا مجھے یہ ریوڑ بھی ان کا مل گیا، یہ بھی ساتھ لے آیا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصائب سے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مَن يَشَاءُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں کا اس کو خیال بھی نہیں ہوتا۔ اس کو کب خیال تھا؟ باپ کی طرف تھرائی، اللہ سے مانگا تو اللہ نے وہ دیا جس کا وہ تصور نہیں کر سکتے تھے۔ بیٹے کو نجات بھی ملی، مال و زر بھی ملا۔ اللہ کے نبی کے پاس آیا، اللہ کے نبی میرا بیٹا اتنا بڑا ریوڑ لے کے آیا ہے بکریوں کا، نجات دی اللہ نے، بھاگ گیا ان سے، آتے ہوئے یہ بھی لے آیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ تمہارا ہی حق ہے، تم ہی کھاؤ۔ اللہ کہتے ہیں جو اپنے دل میں میرا خوف بٹھا لے اور میری طرف توجہ کرے، میری طرف بڑھے، میں اس کے لیے ایسے راستے بنا دیتا ہوں کہ ایسے آسان راستے کبھی اس کے تصور میں بھی نہ آئے۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے اللہ کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ اللہ کا بن کے رہ جاتا ہے اور اپنے اللہ سے اپنی پریشانیوں کے دور ہونے کی دعائیں کرتا ہے۔ فرمایا اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ دل میں رب ہو، خوف ہو اللہ کا۔ اگر دل میں اللہ کا خوف نہیں، ایمان نجات نہیں دے گا، وہ نام کا مومن ہے۔
کام کا مومن نہیں. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ تغیر اللیل و نہار، انسان پہ آتا جاتا رہتا ہے، کبھی غربت میں پھنسا ہوا، کبھی عیش و عشرت میں پڑا ہوا. جو انسان اپنے اللہ کا بنتا ہے، نہ غربت میں چیختا ہے نہ دولت میں اتراتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا تقوی ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے. غربت بھی نجات کا سبب، دولت بھی نجات کا سبب. اور جو اللہ سے روٹھ جاتا ہے، تعلق توڑ لیتا ہے، اعراض کرتا ہے اللہ سے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اس کے کام اس کی دولت بھی نہیں آتی، اس کے کام اس کا مال و زر بھی نہیں آتا. ارشاد فرمایا ایک میری بات سنو اور دلوں کی تختیوں پہ اس کو نقش کر لو. یہ صرف ان لوگوں کی باتیں نہیں جو محمد رسول اللہ کے دامن کو پکڑے ہوئے ہیں اور آنکھیں اٹھی ہیں، محمد رسول اللہ کا چہرہ اقدس و مقدس دیکھتے ہیں، جو منہ سے موتی نکلتے ہیں وہ اپنے دامن میں اکٹھے کر لیتے ہیں. ان کی بات بھی ہے محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہے. اور 1400 سال بعد، 1450 سال بعد وہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی غلامی کا دم بھرتا ہے، قرآن کو پیش نگاہ رکھتا ہے، تعلیم قرآن کو پیش نگاہ رکھتا ہے. فرمایا الا سنو، خبردار، کان کھڑے کر لو. انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ان صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ایک ٹکڑا صحیح ہو گیا سارا جسم ہی صحیح ہو جاتا ہے. وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ باغی ہو گیا، اگر وہ خراب ہو گیا، اگر وہ داغدار ہو گیا، اگر وہ باغی ہو گیا تو سارا انسان کا جسم ہی داغدار اور باغی ہو جاتا ہے. صحابہ آنکھیں اٹھائے نبی اقدس محمد رسول اللہ کی طرف دیکھتے ہیں. فرمایا الا وہی القلب، خبردار سن لو کہ یہ ٹکڑا دل ہے. اگر رب کا معطوف بنا، باغی بنا، تمہارے جسم کو جہنم کا نوالا بنا دے گا. اور اگر اس میں اللہ کا خوف آ گیا، اللہ کا ڈر آ گیا، اللہ کے احکامات پہ زندگی بسر کرنے کی سوچ اور فکر پیدا ہو گئی، یہ ایک ٹکڑا تمہیں جنت کی بہاروں کا مالک بنا دے گا. لیکن اگر اللہ کا خوف دل میں ہو، اگر رب پیش نگاہ ہو، اگر اللہ پیش نگاہ نہیں تو پھر تباہی اور بربادی ہے. دیکھیں آپ، میں نے عرض کیا ہے کہ آج ہم دیکھیں تختہ عرش پہ جتنے ہم مسلمان بد نصیب ہیں، کوئی قوم اتنی بد نصیب نہیں. اور ہم تھے کیا؟ ساری کائنات کو زندگی کے اصول بتانے والے، کامیاب زندگی کا نقشہ بنا کے دینے والے. انسانیت نے عظمت کا سانس تب لیا جب اس کے سامنے اسلام کے قوانین اور دستور آئے. اس سے پہلے وہ ذلت و نکبت کا شکار تھی. اسلام نے سکھایا کہ کس طرح تم عزت حاصل کر سکتے ہو، کیسے تم اپنا وقار پا سکتے ہو، اور کیسے اس مقام پہ آ سکتے ہو کہ اللہ نے کہا تھا 4 قسمیں اٹھا کے کہ میں نے تمام مخلوقات میں بہترین مخلوق انسان کو پیدا کیا ہے. اپنی کرتوتوں سے، اپنی بدعمالیوں سے، اپنے بدافعالیوں سے آج ہم اس قدر بد نصیب بن گئے کہ شاید تختہ عرش پہ کوئی قوم نہ. غور کریں اپنے ہاں.
کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ کبھی ادھر دھماکہ، کبھی ادھر دھماکہ، کبھی ادھر دھماکہ. اور یہ کیا ہے؟ خوف میں قوم مبتلا، آئے دن خون میں نہاتی ہے. اس کا سبب یہ ہے لا الہ پڑھنے والے کے دل میں، زبان پہ لا الہ تو ہے، دل میں لا الہ کا خوف نہیں. جب تک دل میں خوف نہیں سمائے گا مسلمان وہ کامیاب اور کامران مسلمان نہیں بن سکتا. آپ نے دیکھتے نہیں، لاہور دھماکہ ہو گیا، ملتان ہو گیا ہے، کراچی ہو گیا ہے. کون ہے یہ دھماکہ کرنے والا؟ مومن، ایمان کا اظہار کرنے والا، نام نہاد مومن اس ظلم کا ارتکاب نہیں کر سکتا. یہ کافر کی سازش ہے. سب کمال کافر کا ہے کہ مسلمان کے نونہال خون میں نہاتے ہیں. سکولوں پہ، یونیورسٹیوں میں، بازاروں میں. اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک موقع ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ مرنے والے کو علم نہیں ہوگا کہ میں کیوں مر رہا ہوں، اور مارنے والے کو علم نہیں ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں. ان دھماکوں میں کفر ہی کفر ہے. اگر کوئی مومن ایسی سوچ رکھتا اپنے دل میں، ایسا خیال رکھتا اپنے دل میں، ایمان کے اظہار کے ساتھ ایسے ظلم کا ارتکاب کرتا ہے، اگر وہ اس ظلم کے کرنے سے پہلے مومن تھا تو اس کے ارتکاب کے بعد وہ مومن نہیں رہتا. مومن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور رب کا خوف رکھنے والا اس انتہا کی ظلم اور بربریت کے متعلق سوچ نہیں سکتا. اگر اس کا ضمیر مردہ ہو گیا ہے، اگر ضمیر بک گیا ہے، اگر وہ کافر کے ہاتھ میں کھلونا بن گیا ہے، ایمان کے جس بھی مقام پہ ہو، یہ کردار ادا کرنے کے بعد وہ ایمان سے تعلق دار نہیں رہ جاتا، ایمان اس سے روٹ جاتا ہے. اور یہی کردار ہمیں اسلام نے دیا. یہ کردار کہاں سے آ گیا؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مومن کرتا ہے، ایماندار کرتا ہے. اور اگر کوئی ایسا بے ضمیر ایماندار پیدا بھی ہو گیا ہے تو ایمان اس کا برباد ہو جاتا ہے اس ظلم کے ارتکاب کے بعد. مومن تو مومن کی جان کا محافظ ہوتا ہے، مومن تو مومن کے لیے قربانی دیتا ہے. ایمان کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ مومن مومن کے لیے خود کو قربان کرتا ہے. اس کو احساس ہے ایک جان لینے سے وہ ساری کائنات کے انسانوں کے قتل کا مرتکب بن جاتا ہے. مومن یہ کیسے تصور کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میدان کارزار میں لڑے. غور تو کریں، اتقوا اللہ، اللہ کا خوف پیدا کرو. جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے وہ مرتے مومن کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، مارنے کا نہیں سوچتا. لڑائی قتال جاری، صحابی زمین پہ گرا ہے، منہ سے آواز نکلتی ہے پانی. اس کے چچا کا بیٹا پاس ہی ہے، وہ بھی جہاد میں مصروف ہے. اپنے بھائی کو یوں موت کے قریب دیکھا، پانی کا طلبگار پایا، بھاگم بھاگ پانی کا پیالہ لیا، اس کے پاس آ گیا. یوں پیالہ پانی کا اس کے منہ کے قریب آیا تو ایک دوسرے سے آواز آئی پانی. اس پانی مانگنے والے نے اپنے بھائی کے پیالے کے آگے ہاتھ رکھ دیا، کہا میرے اس کو بھائی کو پلاؤ، شاید مجھ سے زیادہ اس کو پیاس لگی ہوئی. پیالہ اس کے پاس، ابھی اس کے ہونٹوں کو نہیں لگا، ایک اور آواز آتی ہے پانی. اس نے بھی ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگا اس پانی کی مجھے ضرورت نہیں، میرے بھائی کو شاید پانی کی زیادہ ضرورت ہو، تم اس کو بھی دو پلاؤ. وہ کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا، اس کی روح پرواز کر گئی تھی. واپس آیا، اس کی روح بھی پرواز کر گئی تھی.
بھائی کے پاس آیا، اس کی روح بھی پرواز کر گئی تھی. اور کردار محمد الرسول اللہ نے دیا ہے. ایک مومن جہاں بلب ہے، وہ مرتے ہوئے بھی دوسرے مسلمان کا اتنا ہمدرد ہے کہ اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، پانی میرے منہ کو نہ لگے، یہ میرے بھائی کے منہ کو لگ جائے، شاید وہ بچ جائے. یہ کردار دینے والا دین، یہ سوچ دینے والا دین، یہ خیال دینے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ماننے والے اس ظلم کا ارتکاب کریں. ناممکن ہے، کافر کی سازش ہے. اور اگر کافر کی سازش میں بڑا مومن گرفتار ہو کہ یہ کردار ادا کرتا ہے، اس کردار کے بعد وہ مومن نہیں رہتا. اللہ کہتا ہے اتقوا اللہ، دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو. جب تمہارے دل میں اللہ کا خوف آئے گا تو پھر کائنات کی کوئی برائی تمہارے قریب نہیں پھٹک سکتی. کر کے دیکھیں، حالات یہی ہیں. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نبی نے جو سکھایا ہے، جو بتایا ہے، جو دکھایا ہے، وہ یہی ہے کہ مومن کے لیے جیتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. اور جس کے دل میں اللہ کا خوف سما جاتا ہے، اس کے دل میں برائی کا تصور نہیں آ سکتا. آج کیا تھا، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے حالات کیا ہیں، سوچیں کیا ہیں، فکر کیا ہے، اور آج اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. اس کا سبب اللہ کے قرآن سے بغاوت اور محمد الرسول اللہ کی سنت سے اعراض. سنت سے محبت پیدا ہو جائے، دل میں رب کا خوف سما جائے، کبھی کوئی برائی اس انسان کے قریب نہیں پھٹک سکتی. وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، ہر چیز ان کے پیش نگاہ ہوتی. وہ قدم قدم پہ سوچتے ہیں کبھی ایسا موقع نہ آ جائے، کبھی ایسا وقت نہ آ جائے کہ ہم اللہ کی ناراضگی کا محل بن جائیں. ان کی سوچ و فکر یہ ہوتی ہے کہ اللہ راضی رہے. اللہ راضی ہے تو سب کچھ، اور اگر اللہ ناراض ہے تو سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت، یہ اتقوا اللہ کیا ہے؟ صرف الفاظ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. کیا ہے ڈرنا؟ کیا ہے اللہ کا خوف؟ کیا ہے اللہ کا ڈر؟ جس خوف اور ڈر کے پیدا ہو جانے کے بعد ایک انسان کے دل میں انقلاب آ جاتا ہے، اور وہ انقلاب اس کو مومن بنا دیتا ہے. صدیق اکبر کا غلام ہے ایک، اور عام محاورے کے تحت، قانون کے تحت، غلام کماتا ہے، اپنی کمائی کا کوئی حصہ اپنے مالک کو دیتا ہے، اپنے آقا کو دیتا ہے. کمائی کیسی بھی ہو، وہ درہم میں ہے، دینار میں ہے، کھجوروں میں ہے، کسی اور پھل میں ہے، جیسی بھی مزدوری ملتی ہے اس میں ایک حصہ اس کے آقا اور مالک کا ہے. صدیق اکبر کا یہ غلام آتا ہے، روزانہ مزدوری کرتا ہے، جو حصہ صدیق اکبر کا بلتا ہے اس کو دے جاتا ہے. ایک دن آیا، اس کے پاس شرینی تھی، صدیق اکبر کا حصہ نکالا، صدیق اکبر کو دے دیا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانو تلمس طے کرنے والا، جس کے دل میں رب کا اتنا خوف ہے کہ تنہا رات کو کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے خوف سے کامتا روتا ہے تنہا. یہ وہ ہے، یا اللہ ہے، رات کی تاریکی میں کھڑا ہو کے اللہ کے حضور رونا. شرینی دی، کھا لی. کہتے ہیں
آقا اتدری ما ھذا، آپ کو پتہ ہے یہ جو آپ نے کھایا یہ کیا ہے؟ فرمایا نہیں، وہ میرا حصہ جو تیری مزدوری سے ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہو۔ کہتے نہیں، یہ نہیں، کنتو تکہنتو للانسان فی الجاہلیہ، سرکار میں زمانہ جہالت میں کہانت کیا کرتا تھا، یعنی جس طرح ہمارے یہ ہاتھ دیکھنے والے نجومی شجومی کرتے ہیں، ایسے ہی اپنے پاس سے باتیں بنائی، کوئی ٹھیک ہو گئی کوئی غلط ہو گئی، ٹھیک ہو گئی تو مالو مال، نہ ٹھیک ہوئی تو نہ صحیح۔ امیر المومنین خلیفہ رسول، یہ میں نے کہانت کی تھی اور تیر سیدھا لگا، اس کا کام ہو گیا، تو آج اس نے وہ مجھ کو مزدوری دی ہے۔ صدیق اکبر نے سنا تو پریشان ہو گئے۔ اتقوا اللہ، آپ قرآن اٹھائیں، ایک نبی سے لے کر نبی کائنات تک جتنے نبیوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، جب وہ بات کرتے ہیں اپنی قوم کو تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اذ قال لهم اخوهم نوح، قرآن کہتا ہے پہلا رسول، اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین واتقوا اللہ واطیعون۔ فرمایا کیا ہے تمہیں تقوی اختیار نہیں کرتے؟ اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں کرتے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں نا اس لیے ہوتا ہے کہ دل میں اللہ کا خوف نہیں۔ اپنے بھائی کی عزت کو پامال کرنا، اپنے بھائی کی دولت پہ ڈاکہ ڈالنا، سارے جہان کی دولت کو اکٹھے کرنے کے لیے ہیری پھیری اور فراڈ کرنا، یہ کب نہیں ہوگا؟ جب دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ آنے والا پیغمبر کہتا ہے اتقوا اللہ، وَإِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ ہود، قرآن دوسرے نبی کا ذکر کرتا ہے کہ وہ نبی آیا، وَإِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ، نبی یہ بھی یہی کہتے ہیں، اور تقوی اختیار نہیں کرتے ہو، اللہ کا خوف دل میں پیدا نہیں کرتے ہو۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، اذ قال لهم اخوهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین، اور میں امانت دار رسول ہوں تمہاری طرف، جو اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں وہ پیغام یہ ہے کہ دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو۔ تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا تو کائنات کی کوئی برائی تمہارے قریب پھٹک نہیں سکتی۔ لیکن سارا قرآن پڑھتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، تسبیحات کرتے رہو، اگر اللہ کا خوف نہیں تو یہ فائدہ نہیں دیتی۔ برائی کا ارتکاب، ظلم کا ارتکاب، بدبریت کا ارتکاب، قرآن کی نافرمانی، مصطفیٰ کی نافرمانی، اس کا سبب یہ ہے کہ مومن کے دل میں اللہ کا خوف نہیں رہا۔ اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، زمانے سے برائی معدوم ہو جائے، ختم ہو جائے۔ خلیفہ رسول، یہ وہ کہانت کی مٹھائی تھی جو آپ نے کھا لی۔ خلیفہ رسول نے سنا، رنگت بدل گئی، اپنے حلق میں انگور ڈالا، کیا کی پھر ڈالا، کیا کی پھر ڈالا، کیا کی جب نڈھال ہو گئے کہہ کے اتقوا اللہ۔ اب مسلمانوں سمجھنا یہ ہے جو اللہ کہتا ہے اتقوا اللہ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف قرآن پڑھ لیں اللہ کہتا ہے اتقوا اللہ؟ صرف یہ پڑھ لے کے آنے والے انبیاء کہتے ہیں اتقوا اللہ؟ نہیں، دیکھنا اتقوا اللہ ہے کیا۔
صدیق اکبر نے جب اپنے گلے میں یہ انگوٹھ ڈالا تھا، انگلی ڈالی تھی، تو صدیق اکبر کچھ سوچ فکر نہیں کر سکتے تھے، کوئی استدلال نہیں کر سکتے تھے کہ چلو یار کھا لیا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں؟ او کھا لیا ہے، رب سے معافی مانگ لیتے ہیں، اس سے معافی مانگو وہ گناہ معاف کر دیتا۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، کھا لیا تو چلو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ انگوٹھا کیوں اپنی حلق میں ڈالا؟ کہہ سکتے تھے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، صحابی ساتھ ہے، ایک عورت نے دعوت دی کہ اللہ کے نبی میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، میں آپ کا کھانا پکانا چاہتی ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے آ جائیں گے۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ صحابی کہنے لگا اللہ کے نبی آپ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ فرمایا تو کیا نہ کرتا؟ عرض کرنے لگا اللہ کے نبی یہ تو زکوٰۃ لیتی ہے، اور زکوٰۃ محمد اور آل محمد پہ حرام ہے۔ ارشاد فرمایا یہ زکوٰۃ اس کے لیے ہے، ہمارے لیے زکوٰۃ نہیں، یہ اس کی بن کے، اس کے لیے زکوٰۃ آئی اس کی بن کے، اب زکوٰۃ نہیں رہتی، محمد کو اس کا کوئی ڈر نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے اس کو کھا لیا، اور بکر صدیق کو نہیں پتا تھا، علم تھا، اور یہ بات بنتی تھی جس کا علم نہیں وہ اگر عمل کر لیا تو وہ اللہ کے نزدیک معتوب نہیں ہوگا، توبہ کافی ہے۔ احساس تھا صدیق کو، سبب کیا ہے؟ ایک کام جس کی اجازت بھی ہے، جو قابل معافی بھی ہے، جس پہ پکڑ بھی نہیں، صدیق اکبر نے انگوٹھا ڈال کے سب کچھ باہر نکال دیا۔ جب ہلکان ہو گئے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا اللہ جتنی میرے اندر طاقت تھی میں نے حرام باہر نکال دیا ہے، اگر رہ گیا تو اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دینا۔ یہ ہے اتق اللہ، یہ ہے اتقاء، یہ وہ خوف ہے جس نے صدیق کو اس بلند مقام پہ کھڑا کیا کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں افضل تر انسان ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ یہ خوف تھا اللہ۔ کبھی ہم بھی کرتے ہیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ اپنی بات کرتے ہیں جو اپنے ہاں ہوتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا فوت ہو جاتا نا تو ہم اس گھر سے کھانا حرام سمجھتے، کرنا ہی کھانا نہیں اس کے گھر سے۔ یہ تو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کردار ہے۔ تمام صحابہ ہم ان کے گھر کا کھانا حرام سمجھتے تھے، کوئی نہیں کھاتا تھا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ یعنی اس غریب کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 2 4 5 سال کے، وہ مر گیا تو ہماری عید ہو گئی۔ جاتا ہے مسلمان، کھاتا ہو اللہ کے بندے، اللہ کے نبی کے صحابہ کہتے ہیں ہم دور مصطفیٰ میں اس کو حرام سمجھتے تھے۔ کہتے کیا فرق پڑتا ہے، اور چلو گئے تھے وہاں کھا لیا۔ فرق یہ پڑتا ہے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مشتبہ چیز سے خود کو بچا لیا اس نے اپنے ایمان کو بچا لیا ہے۔ ہم کھاتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جلدی کیا ہو جاتا ہے، گائے جو ہیں مہمان جو ہیں کھانے کے لیے اور کوئی تھی بھی نہیں چیز، کھا لیے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ فرق پڑتا ہے۔ اس لیے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت ہے، اور اللہ ہر چیز قبول کرتا ہے، اپنی بغاوت قبول نہیں کرتا۔ لقمہ حرام اگر انسان کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جا رہا ہے کعبۃ اللہ کا حج کرنے کو،
سفر پیدل کر رہا ہے، گرد سے ہٹ گیا، کپڑے مٹی سے بھر گئے، کعبہ میں کھڑا ہو کے کہتے اللہ مجھ کو معاف کر دو، اللہ میرے گناہوں کو بخش دو۔ اللہ کہتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَكَ۔ تیری دعا اللہ کس طرح قبول کرے؟ ہم کہتے ہیں اسے حرج نہیں۔ صدیق اعظم کو پوچھو کہ آپ نے اپنے حلق میں انگوٹھا ڈال کے اس کو کیوں نکالا؟ علم آپ کو نہیں تھا، اللہ معاف کرنے والا تھا، اللہ سے معافی مانگ لیتے، لیکن ان کا کردار کہتا ہے اتقوا اللہ کا مطلب ہے کہ تیرے اندر حرام کا ایک ذرہ بھی نہیں رہنا چاہیے، اس لیے انگوٹھا ڈال کے اللہ کے نبی کے اس محبوب نے جو کچھ اندر تھا باہر کر نکالا۔ یہ تقویٰ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جی کیا ہی فرق ہے، کیا حرج ہے؟ حرج ہے، لیکن اس حرج کا آج پتہ نہیں چلے گا، جب وقت آئے گا حرج کا پھر پتہ چلے گا تو بات بنے گی بھی نہیں۔ علی بن معبد رحمہ اللہ علیہ، امام غزالی رحمہ اللہ علیہ احیاء العلوم میں ان کا واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک کرائے کے مکان میں رہتے ہیں علی بن معبد، خط لکھتے ہیں، سیاہی ذرا خط میں زیادہ استعمال ہوگی، الفاظ پہ سیاہی زیادہ لگ گئی، اب وہ پریشان ہیں کہ اس سیاہی کو کس طرح ختم کیا جائے۔ آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ بھی بچپن میں یہ کرتے ہوں گے، تختی لکھتے ہیں، سیاہی زیادہ آ گئی تو ہم تو کرتے تھے، زمین سے تھوڑی سی مٹی پکڑی، اس کے اوپر یوں کھلار دی، اس کے بچھا دی، اس کے اوپر خوش ہو گئی، جھاڑ دیا۔ علی بن معبد کہتے ہیں کہ میں نے کرائے کے مکان میں ہوں، میں نے کہا کہ جو اس کے اوپر مٹی ڈالتا ہوں، یوں میرا ہاتھ دیوار کی طرف گیا، یہ ان لوگوں کی بات ہے جو مومن ہیں، دیوار کی طرف میرا ہاتھ گیا کہ دیوار مٹی کی ہے، تھوڑی سی مٹی اتار کے اس سیاہی پہ بکھیر دیتا ہوں، پھیلا دیتا ہوں، خشک ہو جائے گی۔ پھر میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا، میں نے کہا میں یہاں کے رہنے کے پیسے دیتا ہوں، یہاں رہنے کا کرایہ دیتا ہوں، اس کی مٹی استعمال کرنے کا نہیں مجھے حق۔ ہاتھ میں نے پیچھے کر لیا، کہتا پھر دل میں آیا یار تھوڑی سی مٹی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا اس دیوار نے گر جانا ہے، مکان کو نقصان پہنچ جانا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ تھوڑی سی مٹی لینے میں کوئی حرج نہیں۔ کہتے ہیں میں نے مٹی لی، اس سیاہی پہ بکھیر دی، پھیلا دی، سیاہی تو خشک ہو گئی۔ رات کو سویا، خواب میں ایک اللہ والا مجھے ملتا ہے، کہتا ہے علی یہ قیامت کو پتا چلے گا اس مٹی کو استعمال کرنے میں حرج کیا ہے، تمہارا حق نہیں تھا، اس مٹی کو استعمال کیا تم نے، حرج کچھ نہیں سمجھتے، جب قیامت کو اللہ کے دربار میں آؤ گے تو پتا چلے گا حرج ہے کہ نہیں ہے۔ ایک معمولی سی مٹی کو استعمال کرنے پہ اس کے ایمان نے ملامت کی، تڑپ اٹھا کہ بغیر اجازت مالک کی میں نے تھوڑی سی مٹی استعمال کی ہے، اللہ نے میری عاقبت کی طرف مجھے توجہ دلائی ہے، فلاں اللہ کے بزرگ کو بھیج کے کہ قیامت کو پتہ چل جائے گا۔ یا نہیں پتہ چلتا کیا ہے، کیوں ہے، کیا فرق پڑتا ہے، کیا حرج ہے؟ اگر انسان کے دل میں اتقا ہے، اللہ کا خوف ہے، تو جس چیز کے متعلق آدمی سوچتا ہے کیا حرج ہے، اس کو چھوڑنا ہی دراصل ایمان ہے۔ التقویٰ ہاں ہونا، محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے، اور جس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے اس کو پھر کسی قسم کی پرواہ نہیں رہتی۔ اور مومن کا دفاع، مومن کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے کہ اس کو وہ چیز نہ مل جائے، اس تک وہ چیز نہ پہنچ جائے، اس کے پیٹ میں نہ پہنچے جس سے میں ناراض ہوتا ہوں۔ اللہ حفاظت کرتے اس کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت ہے، غلام لاتا ہے، ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا
کہ سرکار یہ دودھ پی رہے ہیں. فاروق اعظم نے پکڑا, بسم اللہ پڑھی اور دودھ پی لیا. تھوڑے عرصے بعد کہنے لگے یار یہ دودھ کیسا تھا, اس کا مزہ بڑا خراب ہے. الجھن ہو رہی, بلاؤ غلام کو. غلام کو بلایا اور فرمایا یہ دودھ کہاں سے لائے ہو, میرا دل خراب ہو رہا ہے, اندر مچل رہا ہے. کہنے لگا سرکار یہ اصل میں نا وہ جو زکوٰۃ کے اونٹ ہے نا, زکوٰۃ کے اونٹوں میں سے ایک اونٹنی کا میں نے دودھ دھویا ہے اور یہ وہ دودھ ہے. فاروق اعظم نے زکوٰۃ کی اونٹنی کا دودھ سنا, اپنے اندر اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور کہہ کر دی. اتنی کہہ کی کہ تسلی ہو گئی, اب سب کچھ باہر آ گیا ہے, اور فاروق اعظم کی حالت خراب ہو گئی. کیوں؟ ان کو احساس تھا مال زکوٰۃ میں آنے والی اونٹنی کا دودھ غربا محتاجوں مساکین کے لیے تھا, فاروق کے لیے نہیں تھا. اس لیے یہ اندر گیا ہے, تیرے اندر جانے والا دودھ خراب ہے, اس کو باہر نکلنا چاہیے. زکوٰۃ کی اونٹنی صحیح پی لیا, غربا کو محتاجوں کو بھی ملتا ہے, مسکینوں کو بھی ملتا ہے. اگر امیر المومنین نے پی لیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے نزدیک حرج نہیں, تیرے نزدیک حرج نہیں, لیکن مومن کے نزدیک یہ حرج ہے, اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہ مشتبہ چیز سے پرہیز کرتا ہے, اور ہم تو سامنے کی بری چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے. عدی بن طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں. اللہ کے نبی میں شکار کھیلتا ہوں, میرے پاس شکاری کتے ہیں, چھوڑتا ہوں میں کتا, وہ جانور کو مار لیتا ہے. لیکن اللہ کے نبی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرے شکاری کتوں کے ساتھ باتیں سننے والی ہیں, غور والی, جاگ کے بیدار رہ کے سننے والی, ان سے عاقبت بنتی ہے. ایسے نہیں عاقبت میں وہ مقام حاصل کیا جا سکتا جو محمد رسول اللہ کے صحابہ نے حاصل کیا. اس کا سبب کیا تھا؟ اللہ کے نبی کبھی دوسرا کتا بھی مل جاتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کون سے کتے نے اس کو مارا ہے. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تو شکار کے لیے کتا چھوڑے, شکار پہ بسم اللہ پڑھ کے چھوڑ, اور تیرا کتا اس پرندے کو, اس شکار کو مار دیتا ہے, تیرے لیے حلال ہے, کھا رہا ہے. لیکن اگر کوئی دوسرا کتا شامل ہو گیا ہے جو شکاری نہیں, اور تو نے بسم اللہ پڑھ کے نہیں چھوڑا, پتہ نہیں اس نے مار دیا ہے کہ اس نے مار دیا ہے, فرمایا یہ نہ کھا. اتقاء کی بات دیکھ, اتقاء کیا ہے؟ جو اتقاء نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ارشاد فرماتے ہیں کہ اتقاء اختیار کرو, جو قرآن کہتا ہے اتقاء اختیار کرو. وہ اتقاء کیا ہے؟ اتقاء وہ ہے جس سے ایمان بچتا ہے, اگر یہ نہیں تو پھر کچھ نہیں. یعنی مشتبہ چیز سے بچ جانا. اس کو نہیں پتا کتے میرے نے مارا ہے جو شکار کے لیے چھوڑا تھا, یا دوسرے نے مارا ہے, مشتبہ چیز ہو گئی. اللہ کے نبی اب فرمایا مشتبہ چیز کو چھوڑ دینا ہی اصل میں اتقاء ہے. ہم تو ہر چیز ہڑپ کرتے چلے جاتے ہیں, مشتبہ ہو یا نہ ہو, سامنے زہر حرام چیز کھاتے ہیں, کسی کو پوچھتے بھی نہیں, سوچتے بھی نہیں. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب پیدا کیا تھا اپنے ساتھیوں میں. اور اتقاء کا پتہ چلتا ہے جب انسان بن جائے. رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مسلم میں روایت ہے شاید, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے دور میں ایک شخص تھا کفل, بڑا جاگیردار, دولت مند, سرمایہ دار آدمی. لوگ آ کے اس سے مانگتے ہیں, خواہشیں پوری کرواتے ہیں,
اللہ کے نبی ارشاد فرماتے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی چچا کی بیٹی آئی اس کے پاس، کہنے لگی کفل لوگوں کو دیتے ہو، میرا بھی خیال کرو، تمہارے چچا کی بیٹی ہوں۔ رحمت کائنات ارشاد فرماتے ہیں وہ بچی بہت خوبصورت تھی، کہنے لگا جو چاہو لے لو، حاضر ہے، لیکن اگر میں نے تیری خواہش پوری کرنی ہے تو تمہیں میری بھی خواہش پوری کرنی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ واپس چلی گئی، پھر آئی، بھوک نے مجبور کر دیا، بچوں کے تڑپنے نے مجبور کر دیا، ان کے سسکنے اور رونے نے مجبور کر دیا، جاؤ لاؤ کھانا ہے۔ کہنے لگا بات وہی ہے، شرط وہی ہے۔ کہنے لگی مجھے شرط منظور ہے، ٹھیک ہے۔ رات کی تاریکی چھائی، وہ اس کے گھر میں آئی، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ کا خوف رکھنے والا اللہ ضامن بن جاتا ہے اس کا، کائنات کی کوئی طاقت اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور کہا کفل اللہ کی لگائی ہوئی مہر کو نہ کھولو۔ وہ کتنا بد نصیب غلام ہے جو اپنے آقا کی آنکھوں کے سامنے اس کی سرتابی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اور کائنات کا رب ہر جگہ پہ ہر مقام پہ دیکھتا ہے، تو اللہ کے سامنے اس بڑے جرم کا ارتکاب کرے گا جس کو رب نے حرام قرار دے دیا۔ ڈاکو تھا، زانی تھا، چور تھا، لٹیرا تھا، سب شرابی تھا، سارے عیب تھے۔ ایسا تیر نشانے پہ لگا، دولت دی، کہنے لگا چلی جاؤ۔ حدیث کہتی ہے کہ وہ اتنا بد کردار اور بدماش تھا کہ لوگ دعائیں کرتے تھے اللہ اس کو موت آ جائے۔ انسانیت کا قاتل، انسانیت میں ظلم ڈھانے والا، انسانیت کو پریشان کرنے والا شرابی اور ڈاکو انسان، لوگ دعائیں کرتے تھے اللہ اس پہ موت آ جائے۔ کہتے جاؤ، مسلے پہ گر گیا اور رونا شروع کر دیا، سسکیاں لے کے روتا ہے اللہ ایک صنف نازک کے دل میں تیرا اتنا خوف اور میں اتنا بھاگی کہ کوئی جرم ایسا نہیں جس کا ارتکاب میں نے نہ کیا ہو۔ اور روتا ہے مسلے پہ، روتا ہے مسلے پہ، اتنا رویا، اتنی سسکیاں لی کہ جان ہی نکل گئی، مر گیا۔ صبح دروازہ نہیں کھلتا، عزیز و اقارب تو تھے ہی نا، اور یہ بھی پتا تھا رات ساری بدماشی کرتا رہتا ہے، شراب پیتا رہتا ہے، بے حیائی اور بے کرداری بد کرداری کرتا رہتا ہے، لیٹ اٹھتا ہے، لیٹ بھی دیکھ لیا لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ عزیز و اقارب نے رشتہ داروں دروازہ پھلانگ کے اندر داخل ہوتے، اندر دیکھا کہ وہ مسلے پہ پڑا ہوا ہے اور مسلح نیچے سے آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے۔ وہ کیا ہو گیا اسے؟ مبارک سلام، کیا ہوا ہے؟ کفل مر گیا۔ لوگ خوشیاں مناتے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ زمانے بھر کا باغی، رب کا باغی، رسول کا باغی، دین کا باغی مر گیا۔ اللہ تیرا شکر ہے، دعائیں قبول کر لی تو نے۔ لوگ جا رہے ہیں، جاتے جاتے لوگوں نے دروازے پہ نگاہ ڈالی تو دروازے پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ غفر الکفلا، اللہ نے کفل کو بخش دیا ہے۔ اتقا یہ ہے، رب کا خوف یہ ہے، جس دل میں رب کا یہ خوف سما جائے اس کی برائیاں زمین سے لے کر آسمان تک ہو، وہ اللہ کے دربار میں رو کے توبہ کرتا، اللہ ساری معاف کر دیتا ہے۔ لیکن دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو تو پھر، اگر خوف نہیں تو کیا ہوا عمل کس قابل ہے؟ کسی قابل نہیں ہے۔ یہ قابل تب بنتا ہے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دل میں اللہ کا خوف پیدا کیا جائے، ایسا خوف کہ برائی کی طرف دیکھتے ہوئے انسان کی روح کانپ جائے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس قوم کی رہنمائی اس طرف کی تھی، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اور 1,24,000 انبیاء کا جب قرآن میں اللہ تذکرہ کرتا ہے، ان کا پہلا واز اتقوا اللہ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ کیا کہتے ہو؟ ایمانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں کہ اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لو۔ اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو ساری برائی، ہر قسم کی بے حیائی، ہر قسم کی بد کرداری سے انسان بچ جاتا ہے اگر اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے۔ اس لیے ہر آنے والے نبی، ہر صاحب تبلیغ، ہر صاحب فکر نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو۔ سب سے پہلے اپنے دل میں پیدا کرنے والی چیز جس کے پیدا ہونے کے بعد انسان برائیوں سے بچ سکتا ہے وہ اللہ کا خوف ہے۔ ایھا الناس اتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، آؤ اللہ کی طرف لوٹو، آؤ محمد رسول اللہ کی طرف لوٹو۔ اس در پہ آنے کے بعد ہی آدمی سوچ سکتا ہے کہ میری عاقبت بخیر ہوگی۔ آ جانے کے باوجود، نماز کے باوجود، نیکی کے باوجود اگر دل میں اللہ کا خوف نہیں تو وہ نیکی بھی قبول نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے اللہ تمام برائیوں سے اس کو نجات دے دیتا ہے۔ فرمایا محتاج ہے، غریب ہے، غربت اور محتاجی کو دور کر کے اس کے دامن کو بھر دیا جاتا ہے۔ دولت سے نہیں، اللہ کی رحمت سے دامن بھر جاتا ہے اگر اللہ کی طرف توجہ دیتے ہوئے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لے۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔